وہ مجبور ہیں، وہ مجبوری کے طور پر اس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کو ہمت ہے نا وہ ہماری طرح آئے اپوزیشن میں کام کریں، ہم مانیں گے وہ غریبوں کے خیر خواہ ہے۔ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے اور اپنے قائد کے درمیان زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں 2-4 باتوں پہ اپنی تقریر ختم کروں گا، کیونکہ تقریر کرتے رہتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے تو آپ کو شاید حالات کا پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، اور میری گزارش رہے گی جو سی آئی ڈی یا آئی بی یا باقی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے حالات سب سے اچھے جس کو ورلڈ نے مانا، اس میں ہمارے قائد مفتی محمد سعید صاحب کا ہاتھ رہا، اور اس کے بعد ہماری قائد محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ جب چیف منسٹر رہی تو ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ریاست جموں کشمیر کے حالات کیسے رہے، اور آج جو حالات ریاست کے ہیں بڑے خراب ہیں۔ نوجوانوں کو کافی قسم کی تنگیاں کر کے ستایا جا رہا ہے۔ میری گزارش رہے گی اپنے لوگوں سے کہ آپ ان نوجوانوں کو بہتر راستے پہ لائے، جیسے مفتی محمد سعید صاحب نے پالیسیاں بنائی، اس کے اندر غریب کا بچہ بھی لگا، امیر کا بچہ بھی لگا، اس میں اپوزیشن کا بھی لگا، اقتدار کا بھی لگا، لیکن ایک راستہ بنا اور ایسا پل انہوں نے یہاں تیار کیا کہ ہر اپوزیشن والے نے بھی اس چیز کو مانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تو اب کہتے ہیں کہ وہاں صحیح حساب، جن صاحبوں کو آپ نے آزمایا، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے ہیں، مگر مول کس چھوئیں تہند یمس مول چھنا تمس کیا پاتھن اوسمت، یم عوام خطر گمت چھنا تمو تم سلی کرمت ریجیکٹ، چاہے تت مز یم برسر اقتدار چھ یا وکینس چھن، چاہے وہ اقتدار میں رہے یا نہ رہے، آج ہیں یا نہیں ہیں، ان سے تو ہماری کنسٹیٹوئنسی نہیں بچ پائی۔ جو اقتدار میں رہ کے کنسٹیٹوئنسی کو بھی ڈگمگا گئے، اور اس سرکار میں یہ جو سرکار ہے اس میں کچھ ایسے بیوقوف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے اس ریاست کی تباہی کر کے رکھی ہے، اور اس میں آج اللہ کا شکر ہے کہ پھر عوام کا بھول بالا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شان صوبن تو فلانی صوبن ہسا دیت لکھت درماڑے، بے ہسا دیت حاجی بلند خان صوبن لکھت۔ ہم ان لوگوں کیونکہ بڑے قد کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے جو کیا تھا تو انہوں نے غریب مظلوم لوگوں کو دیکھ کے کیا تھا کہ سون اخ السود ہسا چھو، ٹھیک چھا، ییل وہیں سوئی کنسٹیٹوئنسی یمو بنو، اس ترائیک تتر بتر کرت، کیا ترائیک رامبان سے، کیا ترائیک بانی حال سے۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ نہ بی جے پی والوں کو انہوں نے پوچھا، جو یہاں ڈفلیاں بجاتے ہیں نا وہ تو مجبور ہیں، وہ مجبوری کے طور پر اس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کو ہمت ہے نا وہ ہماری طرح آئے اپوزیشن میں کام کریں، ہم مانیں گے وہ غریبوں کے خیر خواہ ہے، ہم مانیں گے کہ وہ واقعی غریبوں کا کام کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو خالی نکلتے ہیں 15 دن سفید تمبی قمیض لگا کے اور غریبوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن غریب آج کی ڈیٹ میں سمجھ چکا ہے کہ ہمارا کام کرنے والا کون ہے۔ واحد ایک شخصیت ہے حاجی امتیاز احمد شان صاحب، جو کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور لوگوں کو یہ لالچ ہوتی ہے، اقتدار والوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم بنیں گے گاڑی بنگلہ اور کچھ بنائیں گے، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر حاجی امتیاز شان بنتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔